محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں، حاضر خدمت ہے، سماعت کیجیے۔ گلزار دشت ہو گیا صحرا لب فرات، گلزار دشت ہو گیا صحرا لب فرات، سبت نبی کا اسب جو پہنچا لب فرات، سبت نبی کا اسب جو پہنچا لب فرات، کرب و بلا کا جیسے مقدر سنور گیا، واہ سبحان اللہ، کرب و بلا کا جیسے مقدر سنور گیا، کنبہ نبی کا عرش سے آیا لب فرات، واہ کنبہ نبی کا عرش سے آیا لب فرات، اور پانی یہ چاہتا تھا کہ بوسہ قدم کا لوں، واہ سبحان اللہ، پانی یہ چاہتا تھا کہ بوسہ قدم کا لوں، جب قافلہ حسین کا پہنچا لب فرات، واہ جب قافلہ حسین کا پہنچا لب فرات۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ پیاسی زمیں کو شاہ نے سیراب کر دیا، پیاسی زمیں کو شاہ نے سیراب کر دیا، مٹی کو اپنا خون پلایا لب فرات، سبحان اللہ، مٹی کو اپنا خون پلایا لب فرات، اور پیاسا جہاں سے اصغر بے شیر چل بسا، پیاسا جہاں سے اصغر بے شیر چل بسا، وہ ہرملا نے تیر چلایا لب فرات، وہ ہرملا نے تیر چلایا لب فرات، سرکٹ کے سر بلند ہے نیزے کی نوک پر، سرکٹ کے سر بلند ہے نیزے کی نوک پر، سرور نے اپنا سر نہ جھکایا لب فرات، سرور نے اپنا سر نہ جھکایا لب فرات، اور بازو جری کے چادر زینب چلی گئی، بازو جری کے چادر زینب چلی گئی، سرور نے کیا کیا داغ اٹھایا لب فرات، سرور نے کیا کیا داغ اٹھایا لب فرات، اور کرب و بلا میں حافظ قرآن بھی تو تھے، کرب و بلا میں حافظ قرآن بھی تو تھے، گھر مصطفیٰ کا کس نے جلایا لب فرات، گھر مصطفیٰ کا کس نے جلایا لب فرات، جب قافلہ حسین کا پہنچا لب فرات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، محترم مقدس حامد اکرام، عزیزان امام مظلوم کربلا، سوگواران اسیران کربلا، اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرت ہماری تقاریر کو سماعت فرما رہے ہیں بعنوان زیارت امام حسین کی اہمیت اور افضلیت، اس کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت ہی زیادہ اہمیت بھی بیان کی گئی ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ کل کی تقریر میں میں نے اس بات کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ اگر انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اسے پیغمبر خدا، امیر المومنین، شہزادی کونین اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، اور وہ انسان گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، منزہ ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت خداوند عالم ظاہر امام حسین علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ دوسری اور ایک اہم بات یہ عرض کیا تھا میں نے کہ زیارت کے دو چیزیں ہیں، زیارت کے سلسلے سے دو مسائل ہیں، ایک زیارت کا پڑھنا ہے اور ایک زیارت کے لیے جانا ہے۔ زیارت کے پڑھنے کی فضیلت تو بہت ہی زیادہ ہے،
چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو یا زیارت وارثہ ہو، زیارت امین اللہ ہو، ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو زیارتیں ہیں، یہ جتنی بھی زیارتیں ہیں کچھ مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام سے ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جتنے بھی آپ زیارت پڑھنے کی اہمیت کو سمجھیے گا عزیزان گرامی، اس کا فائدہ محسوس کریے گا. جتنی بھی زیارتیں کی آپ تلاوت کریں گے تو اس میں شروعات جو ہوتی ہے سلام سے ہوتی ہے. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے تو ایک جملہ شروعات ہی میں عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، اے امام حسین علیہ السلام آپ پر ہمارا سلام. عزیزان گرامی، اس سلام کو سلام نہ سمجھیں، صرف یہ سلام حقیقت میں ایک دعا ہے. زیارت کی اہمیت سمجھیے گا، زیارت کی فضیلت سمجھیے گا، تو اگر ہمیں فضیلت اور اہمیت سمجھ میں آ جائے تو فائدہ تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو جملہ مرض کر رہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا زیارت وارثہ میں ہم بولتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، یہ جتنے بھی جملے ہم پڑھتے ہیں سلام کے، ہم سمجھتے ہیں صرف اور صرف یہ سلام ہے. عزیزان گرامی، یہ سلام نہیں ہے، بہت بڑی ایک دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے. اگر اس دعا کو آپ سمجھ جائیں گے تو اتنا سمجھ لیں عزیزان گرامی کہ 1400 سال سے سب سے زیادہ جس کا خون بہایا گیا ہے وہ امام حسین کے چاہنے والوں کا خون بہا ہے. متوجہ عزیزان گرامی، دعا سمجھیے گا، سلام سمجھیے گا، زیارت سمجھیے گا. سب سے زیادہ جو خون بہایا گیا سادات کا بہایا گیا، محبان امیر المومنین کا بہایا گیا، محبان امام حسین کا بہایا گیا. جو زیارت پہ جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا، جو امیر المومنین کے فضائل پڑھتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا، جس کی محبت آشکار ہو جاتی تھی کہ یہ علی کا محب ہے وہ قتل کر دیا تھا. جرم کچھ نہیں تھا، یہ زیارت پہ جا کیوں رہا؟ یہ ہے جرم. یہ علی کے فضائل کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ ہے جرم. یہ مولا امام حسین کے مسائل کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہی ہے جرم. یہ امام ائمہ اطہار سے محبت کیوں کرتا ہے؟ یہی ہے جرم. متوجہ جان گرامی، باقی کوئی خطا نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کیا ہے، کسی کا کوئی حق نہیں لیا ہے، کسی کو ستایا نہیں ہے، کسی کا گھر جلایا نہیں ہے. صرف اور صرف ایک محبت اہل بیت کی بنیاد پر قتل ہو رہا ہے. اب 1400 سال سے جو لوگ قتل ہو رہے ہوں، زیارت کیا فلسفہ سمجھیے گا عزیزان گرامی، اہمیت سمجھیے گا. جو 1400 سال سے قتل ہو رہے ہیں، بغداد کی باقاعدہ ایک دیوار کھڑی کی گئی تھی جو سادات کے خون کے گارے سے تیار ہوئی تھی. متوجہ نہیں عزیزان گرامی، ایک دیوار کو کھڑا کرنا، اس میں پانی کا استعمال نہ ہو، سادات کا خون لگ جائے. سادات کے خون سے دیوار کو کھڑی کی گئی ہے تو سوچنے والی بات ہے کتنا سادات کا قتل ہوا ہوگا، کتنے مولا کی اولادوں کو مارا گیا ہوگا، کتنی اولاد زہرا کا قتل ہوا ہے، کتنے اولاد زہرا شہید کر دی گئی، اور باقاعدہ اس کے خون سے گارہ تیار ہوا اور اس سے دیوار کھڑی کی گئی. 1400 سال سے شیعہ اہل بیت قتل ہو رہے ہیں. زیارت کا فلسفہ سمجھیے گا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ سمجھیے گا، زیارت پڑھنے کا ایک اہم فائدہ، اہمیت سمجھیے گا، فضیلت سمجھیے گا عزیزان گرامی. تو اگر کوئی اور قوم ہوتی اور اتنے طویل عرصے سے قتل ہوتی تو قسم خدا کی زمین پر اس کا وجود نہ ہوتا، نام نہ ہوتا، نشان نہ ہوتا، نسل نہ ہوتی. لیکن عزیزان گرامی، آج آپ دنیا کے گوشے گوشے میں چلے جائیے، آپ کو سادات بھی ملیں گے، اولاد زہرا بھی ملیں گی، اولاد حسین بھی ملیں گی، اولاد امیر المومنین بھی ملیں گی، اولاد امام رضا بھی ملے گی، اولاد ائمہ اطہار بھی ملیں گی، محبان امام حسین بھی ملیں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ملیں گے. عزیزان گرامی، سوچنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ غور و فکر کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ لمحے فکریہ ہے یا نہیں ہے کہ جو 1400 سال سے قتل ہو رہے تھے ان کا وجود آج کیسے بچا ہوا ہے؟ ان کے عزاخانے سلامت کیوں ہیں؟ ان کی امام بارگاہیں موجود کیوں ہیں؟ یہ ذکر حسین کرنے والے زندہ کیسے نظر آ رہے ہیں؟
پوری کائنات کے گوشے گوشے میں اہل بیت کے چاہنے والے کیسے نظر آ رہے ہیں، ان کے جلوس کیسے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں، کربلا مولا کا روزہ کیسے ہمیشہ آباد رہتا ہے زائرینوں سے، مولا امیر المومن کا روزہ کیسے آباد رہتا ہے زائرینوں سے، ہر وقت مجمع کثیر رہتا ہے۔ جو 1400 سال سے قتل ہو رہے تھے اس کثیر تعداد میں موجود کیسے؟ اتنی کثیر تعداد میں الحمدللہ، اور اللہ کرے کہ اور نسل زہرہ میں زیادتی پر زیادتی ہو، اضافے پر اضافہ ہو، کثرت پر کثرت ہو، اولاد زہرہ پھولے پھالے ترقی کرے، اہل بیت کے چاہنے والے ترقی کریں، ان کا وجود برقرار رہے۔ قسم خدا کی 1400 سال سے جو قتل ہو رہے تھے ان کا زندہ رہنا خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ متوجہ نگہبان گرامی، میں زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کا فلسفہ سمجھا رہا ہوں، 1 منٹ 2 منٹ لگے، انشاءاللہ تعالی خوبصورت نتیجہ آپ کے حوالے ہوگا۔ تو جو 1400 سال سے قتل ہو رہے وہ قوم زندہ کیسے؟ کوئی اور قوم اتنا قتل ہوتی؟ مٹ گئی ہوتی، نشان ختم ہو گیا ہوتا، وجود ختم ہو گیا ہوتا، نسل نہ ہوتی، نام لینے والے نہ ہوتے، لیکن آج الحمدللہ کثیر تعداد میں، الحمدللہ کائنات کے گوشے گوشے میں ہیں، ہر ملک میں ہیں، ہر شہر میں ہیں، ہر قصبے میں ہیں، ہر گاؤں میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچے کیسے ہیں، یہ سلامت کیسے ہیں، یہ زندہ کیسے ہیں؟ عزیزان گرامی، ان کا زندہ رہنے کی ایک وجہ ہے، ان کے وجود کا ایک وجہ ہے، ان کے رہنے کی ایک وجہ ہے، ان کے عزاخانوں کی سلامتی کی ایک وجہ ہے، یہ ذکر حسین کرنے کی ایک وجہ ہے۔ متوجہ عزیزان گرامی، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے زیارت، یہی وجہ ہے زیارت، یہ فقرات زیارت، جو زیارات کے فقرات ہیں نا، یہی زیارت کے فقرات ہیں جو شیعہ زندہ ہیں۔ کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ زیارت کے فقرات ہیں جو شیعہ زندہ ہیں، جو سادات موجود ہیں، جو کائنات کے گوشے گوشے میں حسین کے نام لینے والے موجود ہیں۔ کیا بھائی زیارت کے فقرات سے ان کے وجود کی دلیل کیسے، ان کے زندہ رہنے کی دلیل کیسے؟ ہم نے کہا بھائی اب زیارت کا فقرہ پڑھو تو سمجھ میں آئے۔ کیا ہے زیارت کا فقرہ؟ ہم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہم نے کیا کہا؟ میرے مولا آپ پر ہمارا سلام ہو، میرا مولا پر سلام ہو۔ عزیزان گرامی، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ اب جیسے جیسے ہم نے مولا کی سلامتی کی دعا دی، جیسے جیسے ہم نے مولا پہ سلام پڑھا، ادھر سے حسین نے بھی جواب دیا، علیکہ السلام، علیکہ السلام، علیکہ السلام۔ عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے جس کی سلامتی کی دعا حسین دے دے، ایک صلوات پڑھو دے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی سلامتی کی دعا حسین دے دے، تم سلامت رہو۔ اور صرف سلام نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جتنا سلام ہو اس سے بڑھ کر کے جواب دیا جائے۔ ہم نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا کیا جواب دیں گے؟ علیکہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تم پر سلام بھی ہو، یعنی تم سلامت بھی رہو، صرف سلامت نہ رہو، رحمت کے ساتھ سلامت رہو، نسلوں میں برکتوں کے ساتھ سلامت رہو، ذریت میں برکتیں رہیں گی، نسلوں میں برکتیں رہیں گی۔ عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے جس کی نسل اور جس کی ذریت کی برکت کی دعا حسین دے دے، 1400 سال سے لوگ قتل کرتے رہیں گے، ذریت میں اضافہ ہوتا رہے گا، نسل میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے زیارت کا فائدہ، یہ ہے زیارت کی اہمیت۔ اگر چاہتے ہو کہ نسل برقرار رہے، اگر چاہتے ہو ذریت میں رحمت رہے، تو کم سے کم اگر پہنچ نہیں سکتے ہو تو جہاں ہو
وہیں سے زیارت پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں ہو وہیں سے زیارت پڑھو. یہ زیارت پڑھنا جہاں ثواب ہے وہیں برکت ہے. جہاں ثواب اور برکت ہے وہیں نسل میں رحمت ہے. عزیزان گرامی، تو یہ ہے زیارت. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں صرف اور صرف ایک نماز کے بعد ایک زیارت پڑھ لینا ہے. نہیں عزیزان گرامی، فلسفہ زیارت ہے. یہ زیارت ایک عظیم عبادت کا نام ہے. عظیم عبادت کا نام ہے. یہ ہوا پڑھنے کی زیارت. اب اگر جانا ہو زیارت پر، معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا کون ہے؟ وہ توجہ عزیزان گرامی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، امام صادق علیہ السلام کا ایک جملہ نقل کیا تھا کہ جس میں امام صادق نے فرمایا تھا خداوند عالم جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو قلب میں محبت حسین اور زیارت امام حسین ڈال دیتا ہے. انسان جاتا ہے امام حسین کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے. ہم اور آپ گئے، ہم جب زیارت کرنے جائیں نا، قسم خدا کی، دیکھیے زیارت امام حسین انسان کی بلندی نفوس کی علامت ہے. بلندی نفوس کی علامت ہے. خدا بند عالم سب کو توفیق دے اور سب کے لیے اسباب کرے. کوئی بھی زیارت امام حسین سے محروم نہ رہے. کوئی بھی زیارت امام حسین سے محروم نہ رہے. سب کے سب جان زیارت امام حسین. میں نے اس واقعے اس جملے کو پڑھا نہیں ہے، لیکن آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی نے اس جملے کو کوڈ کیا تھا. اب بہرحال اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت بڑے عالم ہیں، مرجع ہیں. انہوں نے ایک جملہ کوڈ کیا ہے. اب ان کی نگاہ ہوگی اس روایت کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ جب انسان زیارت امام حسین کے لیے نکلتا ہے، فضیلت سمجھیے گا عزیزان گرامی، جب انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کی نکلتا ہے تو مولا حسین فرماتے ہیں میرے بھیا عباس آگے بڑھ کر استقبال کرو، میرا زائر آ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھیا عباس آگے بڑھو، استقبال کرو، میرا زائر آ رہا. سوچنے والی بات ہے اس زائر کا کیا مرتبہ ہوگا جس کا استقبال قمر بنی ہاشم کرتا ہو. اس سفر کا کیا مرتبہ ہوگا، اس سفر عشق کا کیا مرتبہ ہوگا، اس سفر محبت کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جس کی ابتدا مولا عباس کے استقبال سے ہوتی ہو. مولا عباس استقبال کے جاتے. ہم اور آپ، میں نے ابھی عرض کیا اللہ سب کو زیارت کربلا مولا اور زیارت ائمہ اطہار نصیب فرمائے. آپ اس بات کو محسوس کریے گا جانے گرامی، صرف اور صرف ہم ہی زیارت پہ نہیں جاتے ہیں. صرف اور صرف ہم ہی زیارت پہ نہیں جاتے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں درخواست نہ کرتا ہوں میرے معبود مجھے اجازت دے دے تاکہ میں قبر حسین کی زیارت کے لیے چلا جاؤں. اللہ اکبر. اہمیت زیادہ سمجھیں جانے گرامی، امام حسین کی زیارت کی کتنی اہمیت ہے. ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے میرے معبود اجازت دے دے. کیا کہاں جانا ہے؟ میرے معبود مجھے کربلا جانا ہے، مجھے آقا حسین کے روزے کی زیارت کے لیے جانا ہے. ہر نبی کربلا معلی کی زیارت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہے اور خداوند عالم سب کو اجازت دیتا ہے. لوگ جوک در جوک جاتے ہیں کربلا معلی زیارت امام حسین کے لیے. یعنی ہمارا اور آپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، انبیاء جس کی زیارت کے مشتاق ہوں اسے حسین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انبیاء جس کی زیارت کی تمنا کریں اسے فاطمہ کا لال کہا جاتا ہے. انبیاء جس کی زیارت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں، دعا کریں، اسے علی کا نور نظر کہا جاتا ہے. ہر نبی کہتا ہے میرے معبود اجازت دیتے تاکہ میں کربلا مولا چلا جاؤں امام حسین کے روزے کی زیارت کے لیے. یعنی ہم اور آپ نہیں جاتے، صرف انبیاء کی ارواحیں آتی ہیں. انبیاء کی ارواحیں آتی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ لگے گا کہ کیسے ہوتا ہے. ابو حمزہ صومالی، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد
کہ مشہور و معروف صحابی ہیں ابو حمزہ صومالی، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے سلمان فارسی ہیں، یعنی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے۔ ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کے صحابی ہیں۔ آپ زیارت امام حسین کی اہمیت کو سمجھیے زان گرامی۔ پہلے تو آپ ابو حمزہ صومالی کو سمجھ لیجیے کیا ہیں۔ ابو حمزہ صومالی بہت ہی بڑے عابد و زاہد، میں نے بتایا ابھی کہ وقت کے سلمان فارسی ہیں یہ۔ تو ایمان کس بلند و بالا مقام پر، جیسا ایمان ویسی عبادت، ویسے ہی تقوی، ویسے ہی پرہیزگاری۔ ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی گر گئی بالا خانے سے، چھت سے گر گئی، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، فریکچر ہو گیا۔ بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، بچی چھوٹی سی تھی، بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ لے گئے طبیب کے پاس، طبیب نے دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں اس کا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی طبیب نے ہاتھ لگایا، وہ اتنا چیخ کر کے روئی کہ ابو حمزہ صومالی سے برداشت نہیں ہوا۔ بیٹی ہے، تڑپ رہی، باپ کیسے برداشت کر پائے گا؟ لیکن علاج کرانا بھی ضروری ہے۔ لیکن بیٹی جیسے ہی تڑپی، ان کے زبان سے ایک جملہ نکلا، میرے معبود مجھ سے میری بچی کی تڑپ دیکھی نہیں جا رہی ہے، رونا نہیں دیکھا جائے، تو میری بچی کو شفا دے دے۔ یہ کہا انہوں نے بس۔ طبیب گیا دوسرے حجرے میں جا کر کے بنڈیج کا سامان لینے کے لیے، پٹی وغیرہ لینے کے لیے۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھا؟ ہاتھ کی ہڈی صحیح ہو گئی۔ ہاتھ کی ہڈی صحیح ہو گئی۔ اس کو شک ہوا شاید یہ ہاتھ نہ رہا ہو، دوسرا ہاتھ رہا ہو۔ جب دونوں ہاتھ کو دیکھا تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت۔ کہا ابو حمزہ صومالی کا ہاتھ تو ٹوٹا تھا تبھی تو لے کے آئے تھے نا۔ ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر کی جگہ گھومنے کی ہوتی تو ہے نہیں، سیر و تفریح کی جگہ تو ہے نہیں، مرض ہے تو جانا پڑے گا۔ کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹی تھی؟ میں گیا تو دوسرے حجرے میں سامان لینے کے لیے تاکہ اس کی ہڈی کو صحیح کر دوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ہڈی صحیح ہو گئی۔ ہوا کیا؟ کہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ لے کر کے گھر نہیں گئے ابو حمزہ صومالی، چوتھے امام کے پاس گئے۔ جب چوتھے امام کے پاس پہنچے تو پورا واقعہ بیان کیا۔ چوتھے امام نے مسکرا کر ایک جملہ کہا، ابو حمزہ صومالی یہ تو جب تمہاری بیٹی رو رہی تھی تمہاری زبان سے کچھ جملہ نکلا تھا؟ کہا ہاں، مجھے میری بیٹی کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی، میرے معبود اسے شفا دے دے۔ مولا نے ایک جملہ فرمایا، سچی زبان سے، سچے قلب سے دعا کرنے میں ٹائم لگتا ہے، قبول ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ یہی تمہاری دعا کے فقرات ہیں جس نے اسے شفا دے دیا، اسے صحت دے دیا۔ تو آپ نے غور فرمایا، ابو حمزہ صومالی، ابو حمزہ صومالی کے نواسے ہیں، ابو حمزہ صومالی کے نواسے ہیں۔ کربلا معلیٰ کی زیارت صرف ہم نہیں جاتے، انبیاء آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ متوجہ زنگرامی، ابو حمزہ صومالی کے نواسے ہیں، شام کی حکومت سے بچتے بچاتے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے، خطرے میں ڈال کر کے کربلا معلیٰ پہنچے۔ رات کی تاریکی، یہ سوچ کر کے کسی شامی کی نگاہ نہ پڑ جائے، اگر پڑ گئی تو قتل کر دیا جاؤں گا، ذبح کر دیا جاؤں گا، سرطان میں جدائی ہو جائے گی۔ جیسے ہی رات کی تاریکی میں چاہا کہ کربلا معلیٰ کے اندر حرم امام حسین میں قدم رکھے، ایک نورانی شخصیت آگے بڑھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا حسین کے روزے کے لیے، زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا آپ نہیں جا سکتے، ابھی نہیں جا سکتے آپ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جناب موسیٰ کلیم اللہ حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اہمیت زیارت امام حسین سمجھیے گا زانے گرامی، 70,000 فرشتوں کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے اجازت لے کر کے امام حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا میں شام والوں سے بچ کر کے آیا ہوں، بہت ہمت کر کے آیا ہوں، مجھے مولا حسین کے روزے زیارت کر لینے دو۔ کہا ٹھیک ہے، رکو تھوڑا دیر۔ روایت کے جملے ہیں وہ رکا، اس کے بعد کہ اتنا دیر رک جاؤ کہ موسیٰ پیغمبر کا قافلہ زیارت کر کے صبح صادق کے بعد وہاں واپس چلا جائے، اس لیے کہ ان کو اتنا دیر تک رکنے کی اجازت ہے۔ وہ بیچارہ رکا رہا، جیسے ہی صبح کا ٹائم ہوا، جیسے ہی آگے بڑھنے لگا، خیال آئے یہ ہے کون؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون ہے جو مجھے بھی جانتا ہے, موسیٰ کی بھی روح کو جانتا ہے, 70,000 فرشتوں کو بھی جانتا ہے. تم کون ہو جس نے موسیٰ کو دیکھ لیا, ملائکہ کو دیکھ لیا؟ تم کون ہو؟ کہا میں امام حسین کے روزے پر معین کیا ہوا ایک فرشتہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حسین کے روزے پر اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا ایک فرشتہ ہوں جو مولا حسین کی روزے کی بھی حفاظت کرتا ہے, زائر حسین کی بھی حفاظت کرتا ہے, اور زائر حسین کے حق میں استغفار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی, سمجھ میں آیا زیارت امام حسین کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی جس کے حق میں فرشتے استغفار کرے اسے زوار حسین کہا جاتا ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. جس کی زیارت کے لیے ملائکہ جوک در جوک آئیں اسے حسین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جس کی زیارت کے لیے موسیٰ جیسا پیغمبر اور انبیاء کل سارے کے سارے انبیاء زیارت کے لیے آئے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, امام حسین کی زیارت کی بہت اہمیت ہے. آپ کو میں صرف اور صرف زیارت امام حسین کی اہمیت بتاؤں تاکہ سمجھ میں آئے کہ زیارت امام حسین کس قدر اہم چیز ہے. جیسے زیارت پڑھنے کی اہمیت ہے ویسے زیارت کرنے کی بھی اہمیت ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سب جاؤ, بار بار جاؤ, لگاتار جاؤ, لیکن صرف جاؤ نہیں, کسی کو بھیجو بھی. جو نہیں جا سکتا ہے اس کے اسباب کو بھی مہیا کرو. کیوں؟ اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. عزیزان گرامی غور فرمائیے گا, خداوند عالم نے 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے امام حسین علیہ السلام کے روزے پر رکھے ہیں, مبعوث کیے ہوئے. ان کا کام کیا ہے؟ وہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. اہمیت سمجھیے گا زانے گرامی, زیارت امام حسین کی کیا فضیلت ہے, کیا فضیلت ہے. 70,000 فرشتے اللہ نے مبعوث کیے ہیں. کیا کام ہے ان کا؟ نماز پڑھنا. ظاہر سی بات ہے, فرشتے نماز پڑھتے ہیں, روزہ نماز پڑھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, قعود کرتے ہیں. ان کی خلقت عبادت کے لیے ہوئی ہے. ہم یہ بھی سنتے چلے آئے ہیں, پڑھتے چلے آئے, جو قیام میں وہ قیام میں, جو رکوع میں وہ رکوع میں, جو سجدے میں وہ سجدے میں, وہ اپنی مسلسل عبادت میں لگا ہوا. یہ کیوں ہے؟ نماز کے لیے. یعنی ان کو پوری مکمل نماز, پوری نماز پڑھنی. یہ نماز پڑھتے ہیں روزہ امام حسین میں, حرم امام حسین میں 70,000 فرشتے. کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے لیے نہیں عزیزان گرامی, اپنے لیے نہیں پڑھتے. کہا کس کے لیے پڑھتے؟ کہا یہ جو نماز پڑھتے ہیں, جبکہ ایک بات اور عرض کر دوں, ان کی نماز کیسی ہے؟ ان کی ایک رکعت نماز ہماری 1,000 نمازوں کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اتنی طول طویل نماز 1,000 کے برابر. اور یہ پوری رات پورا دن صرف اور صرف نماز 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 پڑھتے. یہ ملائکہ, یہ فرشتے صرف اور صرف نماز پڑھتے. کیوں پڑھتے؟ پڑھتے اس لیے ہیں کہ میرے معبود, میں جو نماز پڑھ رہا ہوں, میری اس نماز کا ثواب زائرین امام حسین کو دے دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز فرشتے پڑھتے ہیں, ثواب کس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے؟ کس کے نام اعمال میں لکھا؟ جو امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں خداوند عالم یہ فضیلت عطا فرمایا. سبحان اللہ. آخر حسین کے زیارت پہ اللہ یہ فضیلت کیوں نہ دے؟ اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا, سب کچھ اللہ کے اوپر قربان کر دیا. حسین نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا, سب کچھ اللہ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اسی لیے اللہ نے یہ حسین کی زیارتوں پر فضیلت اور ثواب رکھا ہے. جو حسین کی ذات سے تمسک رکھے, جو حسین کی زیارت کرے, جو حسین کی زیارت پڑھے, اس کو خداوند عالم یہ ثواب اور فضیلت عطا فرماتا ہے. اگر انسان اپنی جان دیتا ہے, اپنا گلا کٹاتا ہے, اپنی قربانی دیتا ہے, تو یہاں تک شاید ایک انسان برداشت کر لے. حسین کی زیارت کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے حسین کی راہ میں اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے, لیکن حسین کی زیارت کے لیے گئے. اپنے بھائیوں کو قربان کیا ہے, لیکن حسین کی زیارت کے لیے گئے.
بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. وہ جذبہ ہے, وہ شوق ہے. 1400 سال میں یہ ایسے ایسے زائرین گزرے ہیں. ابھی تو بہت آسانیاں ہیں سفر میں زیارت امام حسین کے لیے, بہت راحت ہے, بہت سکون ہے. جس کے پاس بھی اللہ توفیق دے دے, اسباب مہیا کر دے, سب زیارت پہ چلے جاتے ہیں, ہے نا. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو کہتا تھا بیٹا کو قربان کر دوں گا لیکن زیارت پہ جاؤں گا. ماں بیٹے کو قربان کر دیتی تھی لیکن حسین کی زیارت کے لیے جاتی تھی. بیٹا باپ کو قربان کرتا تھا, باپ بیٹے کو قربان کر دیتے تھے لیکن حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے. وہ شوق, وہ جذبہ, وہ ایثار, وہ قربانی حسین دیتا ہے. یہ سب حسین عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اربعین کے عشرے چل رہا ہے, اربعین کی آپ مجلسوں کو سماعت فرما رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جو اہل حرم زندان میں مقید ہے, زندان میں قید ہے. کچھ مصیبتیں ایسی ہیں, آپ صاحبان اولاد گھر میں بیٹی ہو بیٹے ہیں, اس بات کو محسوس کریے گا. اللہ سب کے بیٹوں کو بیٹیوں کو سلامت رکھے, محسوس کرے گا ذرا. کچھ ایسے مسائل پڑے ہیں کہ جس پر اہل حرم نہیں, شام والے تڑپ جاتے تھے, شام والے تڑپ جاتے تھے. بی بی سکینہ کی تو شہادت بھی ہو گئی. دس سفر کو بی بی سکینہ کی شہادت ہوئی ہے نا. حسین کو کہ دو بیٹیوں کی بڑی مصیبت ہے, دو بیٹیوں کی بڑی مصیبت ہے. میں ان مصیبتوں کا صرف منظر دکھا دے رہا ہوں. صاحبان اولاد ہو بہت روگے. آل رسول میں ایک نہ جانے کیا مصیبت ہے کہ کوئی جوانی میں بوڑھا نظر آتا ہے, کوئی بچپنے میں ضعیفہ نظر آتی ہے. سیدہ 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی تھی. سیدہ صرف 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی تھی. عصا کا سہارے گھر میں چلتی تھی. سر کے بال سفید ہو گئے. بھائی 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کبھی 18 سال میں کوئی ضعیفہ بھی ہوتی ہے؟ سیدہ ضعیفہ ہو گئی تھی. 5 سال میں سکینہ ضعیفہ ہو گئی. 5 سال کی بچی اور ضعیفہ نظر آئے. ضعیفہ کیوں نظر آ رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے, یتیمی ایک مصیبت, تماچے کھانا دوسری مصیبت, گوشواروں کا چھینا جانا مصیبت, خیموں کا جلایا جانا مصیبت. یہ سکینہ کی مصیبت. حسین کی ایک بیٹی اور ہے. سننا ذرا, میں منظر سے دکھا رہا ہوں. روگے بہت روگے, اربعین ہے. وہ بیٹی کون ہے؟ مدینے میں ہے, سوغرا نام ہے, جس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ پورے گھر میں اکیلی ہے. نہ عباس ہے, نہ علی اکبر ہے, نہ علی اصغر ہے, نہ قاسم و محمد ہے, نہ زینب کلثوم ہے, نہ لیلا اور رباب ہے. کوئی نہیں ہے, پورا گھر ہے, سوغرا تنہا ہے. سوغرا کرتی کیا تھی؟ جب صبح ہوتی تھی نا تو جہاں سے علی اکبر آخری رخصت ہوئے ہیں, سننا ذرا, میں 2 منظر دکھا رہا ہوں, بہت روگے. حسین کی 2 بیٹیوں کے 2 منظر سن لو, بہت روگے. وہاں پر سوغرا روزانہ جاتی تھی اور اکبر کے نشان قدم پر اپنا رخسار رکھ کے کہتی تھی, بھیا علی اکبر آ جاؤ, بھیا علی اکبر آ جاؤ, بھیا علی اکبر آ جاؤ. اے بھائی اپنی بیمار بہن کو بھول گئے. یہ وہ منظر تھا کہ جس چیز کو اکبر برداشت نہ کر پائے. جب اکبر کے سینے میں نیزے کی علی لگی اور حسین پہنچے تھے
جب حسین پہنچے تھے تو آواز تھی میرے لال کوئی وصیت ہے کوئی خواہش ہے؟ کہا بابا بس ایک خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا بابا سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ سغرا تمہیں لینے کے لیے آؤں گا لیکن میں سغرا کو لا نہ سکا۔ اے بابا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سغرا کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ سغرا کو دیکھ لوں۔ ایک مرتبہ حسین نے دست اعجاز سے مدینے کی زمین کو بلند کیا، کہا میرے لال مدینہ آ گیا دیکھ لو سغرا کو۔ ایک مرتبہ اکبر نے مدینے میں جو نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا؟ روضہ رسول اداس ہے، باقی سنسان ہے۔ ام سلمہ کے گھر میں سغرا نظر نہیں آتی، ام المؤمنین کے گھر میں سغرا نظر نہیں آتی۔ کہا بابا لگتا یہ کہ میری بہن نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری بہن کا انتقال ہو گیا۔ کہا نہیں اکبر وہاں پر دیکھو جہاں پر سغرا سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ اب جو اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اکبر کے نشان قدم پر سغرا رخسار رکھے ہوئے فریاد کرے اے بھائی علی اکبر، ارے تم نے مجھے بھولا دیا۔ اے بھائی علی اکبر اگر سر پہ صحرا سجا لو تو اپنی غریب بہن کو ضرور یاد کر لے۔ یہ حسین کی ایک بہن کی غربت ہے، یہ ایک بہن کی غربت، حسین کی ایک بیٹی کی غربت ہے، یہ حسین کی ایک بیٹی کی غربت ہے۔ اب دوسری بیٹی کی غربت سن لو، بس مجلس تمام ہو گئی۔ زندان شام ہے، زندان شام ہے، بی بی سکینہ ہے، قید و بند کی زندگی ہے، ریسمان ظلم بندھی ہوئی ہے، رخساروں پر تماچوں کے نشان ہے، سر پر ردا ہے نہیں، زلفیں ہیں جو گرد و غبار میں آلود ہے۔ روایت کے جملے ہیں بی بی سکینہ روزانہ زندان کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے، آنے جانے والوں کو دیکھا کرتی ہے۔ روگے ازاداروں بہت روگے انشاءاللہ، بہت روگے ازاداروں۔ روایت کے جملے روزانہ آنے جانے والے کو دیکھتی رہتی ہے۔ ایک روز کیا دیکھا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے۔ بیٹی کی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی لگ بھگ سکینہ کی ہے، جتنی تقریباً سکینہ کی ہے۔ روایت کے جملے اتنی حسرت بھری نگاہ سے سکینہ نے اسے دیکھا کہ اس کے چلتے ہوئے قدم رکے، چند قدم چلی تھی کہ اس نے بابا سے ایک جملہ کہا بابا آپ رکو میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ بیٹی کہاں جا رہے ہو؟ کہا زندان میں ایک بچی کو دیکھا ہے جو نہ جانے کس حسرت سے مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی نگاہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، چاہتی ہوں ایک بدبلی اس قیدت سے ملاقات کر لوں، جا کر کے اس سے ملاقات کر لوں۔ آئی قریب آئی، بچی ہے نا سکینہ کی ہم عمر ہوگی لگ بھگ۔ روایت کے جملے آئے، زندان کے دروازے کے باہر بیٹھ گئی، آواز دیا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا ہمارا نام سکینہ ہے۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے رخساروں پر تماچوں کے نشان کیسے ہے؟ کہا یہ داغ یتیمی ہے، یہ نشانی یتیمی ہے۔ کہا یہ بتا جب تمہارے اوپر تماچے پڑ رہے تھے تو کیا تمہارا بابا نہیں تھا؟ کہا جب میرا بابا مارا گیا تب میرے رخساروں پر تماچے پڑے۔ کہا اچھا جب تمہارے اوپر تماچے پڑ رہے تھے تو کیا تمہارا بھائی نہیں تھا جو تمہیں بچاتا؟ کہا ایک بھائی تھا جو شبیہ پیغمبر تھا جس کے سینے پر نیزے کی ہڈی لگی، میرا ایک بھائی مارا گیا اور ایک بھائی جوانی میں ضعیف ہو گیا۔ اجرکم اللہ، ایک بھائی جوانی میں ضعیف ہو گیا، یہ دیکھو میرا بھائی ہے ہتھ کڑی اور بیڑی پہنے ہوئے ہے۔ ایک جملہ کہا اچھا یہ تو بتا یہ تمہاری کان کی لووں پر خون کیسا ہے؟ کہا میرے گوشوارے لے لیے گئے۔ سننا زدر طرف سے ایک جملہ کہا اتنا بتا جب گوشوارے لیے جاتے ہیں نا تو کان زخمی نہیں ہوتا۔ بی بی نے کہا ہاں تو نے صحیح کہا، گوشوارے لیے نہیں گئے، کھینچے گئے، گوشوارے کھینچے گئے ہیں، اسی سے لوے کا زخمی ہو گئی ہے۔ روایت کے جملے ہیں سن لیا چلی گئی، لیکن نہ جانے اس کے قلب میں کتنی تڑپ پیدا ہوئی۔ گھر پہنچی، اب نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، صرف روتی ہے، اداس رہتی ہے۔ ماں باپ نے پوچھا بیٹی بات کیا ہے؟ ایک جملہ کہا کئی روز گزرے، ایک دن گزرا، 2 روز گزرا، کئی روز گزرا۔ روایت کے جملے ہیں کہ مطلب باپ آگے بڑھا، بیٹی بات کیا ہے؟ تیری تکلیف کیا ہے؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک جملہ کہا بابا میں پوری زندگی کا وعدہ کرتی ہوں میں آپ سے کچھ نہ مانگوں گی، بس آج ایک چیز مانگتی ہوں لا کر کے دے دو گے؟ کہا بولو کیا مانگتی ہوں؟ کہ بابا بازار سے ایک گوشوارہ لا دو۔ بابا بس بازار سے گوشوارہ لا کر کے دے دو۔ کہا بیٹی گوشوارہ کیا کرو گی؟
का बाबा जो जिंदान में बच्ची थी ना, उसके गोशवारे छीने गए, उसके गोशवारे छीने गए हैं। मैं चाहती हूँ उसे गोशवारे दे दो, मेरी उम्र की बच्ची है, खुश हो जाएगी। सुनना गद्दारो, एक बता बाप गया, बच्ची के कहने पर फरमाइश के मुताबिक बाजार से गोशवारा लेकर के आए। बच्ची गोशवारा लिए हुए आई, जिंदान बांध के पास पहुंचे। दरवाजा खोल दो, मुझे बस उसी बच्ची से मिलना है। दरवाजा खुला, बच्ची को तलाश करने लगे, जिंदान को देखना शुरू किया, लेकिन बच्ची नजर नहीं आती। एक बता बाप की निगाह पड़ी, आवाज़ी बेटी किसे तलाश कर रही हो? क्या जो मेरी उम्र की एक बच्ची थी जो रोजाना दर जिंदान पर बैठती थी, वो बच्ची कहाँ गई? वो बच्ची नजर नहीं आती। मैं उसके लिए गोशवारे लेकर के आई हूँ। रबाब ने सीना पीटा, ए बेटी, अरे तू लाने में बहुत ताकीर कर दी। जिसके लिए तू गोशवारे लाई, वो 3 रोज पहले इसी जिंदान में गुर्बत की मारी गई। ए बेटी, इसी जिंदान में वो सकीना की कब्र है जिसके लिए तू गोशवारे ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले मैं तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारे इस मुख्तसर लेकिन अहम अमाल को कबूल फरमा। हमारे अश्क ज़ुल्माल ज़हरा में जगह अता फरमा। हमारे अश्क हमें शिफा का नजात की ज़मानत बना। मेरे महबूब परचम इस्लाम को बुलंदी अता फरमा। परचम कुफ्र और शिर्क और निफाक को सरनगू फरमा। मेरे महबूब बीबी सकीना की मज़लूमियत का वास्ता हम सबको तमाम अतबाब औलिया बैत नसीब फरमा। मेरे महबूब तमाम शर पसंद ताकतों को, फितनों फसाद ताकतों को जो इस्लाम खिलाफ है, मेरे महबूब मुखालिफ इस्लाम, उन सब को नाबूद फरमा। तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। खास तौर से वबाई मर्ज़ से और आफात और इज्तिमाई बलाओं से महफूज रख। सबके रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा। सबकी तंगदस्ती गुर्बत मुश्किल को दूर फरमा। इमाम ज़माना को सलामती अता फरमा। इमाम ज़माना को ज़ुल्म ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अब्बास हाय सकीना, हाय अब्बास हाय सकीना, अलकमा सदा दे रही छे। हाय अब्बास हाय सकीना, हाय अब्बास हाय सकीना, अलकमा सदा दे रही छे। हाय अब्बास हाय सकीना, हाय अब्बास हाय सकीना, अलकमा सदा दे रही छे। मारी नजरों निशा में नबीनी, मारी नजरों निशा में नबीनी, आल भूखी ने प्यासी रही छे। हाय अब्बास हाय सकीना, हाय अब्बास हाय सकीना, अलकमा सदा दे रही छे। जिंदगी भर तड़पती रहिस हूँ, मारो जीवन नकामू थयू छे। आले अहमद ने नाकाम आवी, आले अहमद ने नाकाम आवी, आले अहमद ने नाकाम आवी, ईगटक मारा दिल मारही छे। हाय अब्बास हाय सकीना, हाय अब्बास हाय सकीना, अलकमा सदा दे रही छे। ना तो गाजी ना बाजू का पाता, ना सकीना ने असगर तड़पता। काश के मामा हूँ पहुँची जाती, काश के मामा हूँ पहुँची जाती, काश के मामा हूँ पहुँची जाती। फूल माराती थे गई छे। हाय अब्बास हाय सकीना, हाय अब्बास हाय सकीना, अलकमा सदा दे रही छे। माफ कर
جو من مارا مولا کماوی شکینہ میں تمونی مارے کارن بدا باندھ توئے مارے کارن بدا باندھ توئے مارے کارن بدا باندھ توئے سسکیو لینے آہو بریچے ہائے عباس ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے سکینہ الفما صدا دے رہی چھے کربلا نہ لائنو ستم نے خوبتی جنگ کروانی حسرت اے علی نی تمنا تمہاری اے علی نی تمنا تمہاری اے علی نی تمنا تمہاری تمنا تو دل ماں مری چھے ہائے عباس ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے سکینہ الکما صدا دے رہی چھے فرمولا بے زبانہ گڑا پر نر کروانو تے تیر ماریو کہ متج نے خیالا ویونا کہ متج نے خیالا ویونا گلشن فاطمانی کلی چھے ہائے عباس ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے سکینہ الکما صدا دے رہی چھے روئی نے بولی بالی سکینہ کوئی بولا او مارا چچا نے شمر مارے چھے مجھ نے تماچا شمر مارے چھے مجھ نے تماچا شمر مارے چھے مجھ نے تماچا فوج خیمہ جلاوی رہی چھے ہائے عباس ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے سکینہ الکما صدا دے رہی چھے اے چچا جان جلدی تھی آو مارا دامن ماچے آگ لاگی ظالموں بیبیوں نہ سروتی ظالموں بیبیوں نہ سروتی ظالموں بیبیوں نہ سروتی چادروں لوٹوانے بری چھے ہائے عباس ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے سکینہ الکما صدا دے رہی چھے ماری نظروں نساء میں نبینی ماری نظروں نساء میں نبینی آل بھوکی نے پیاسی رہی چھے ہائے عباس ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے سکینہ الکما صدا دے رہی چھے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زیارت عاشورہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیئین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صورہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا، سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیت وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات فلعن اللہ امتا نسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا
ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله المماحدين لهم بالتمكين من قتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت وتحيات لقتالك بأبي أنت وأمي لقد زم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بلسان عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله ولرسوله وإلى أمير المؤمنين عليه السلام وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسن عليه السلام وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله ولرسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في الظلم والجور عليكم والأشياءكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم ودم لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب السار مع إمام مهدي زاهر ناطق بلقى منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم أجمعين اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن لين على لسانك ولسان نبيك في كل موت وموقف وقف في نبيك اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم منك لعنة بدل العابدين وهذا يوم فرحتي على زياد ولو مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابل ولا ذلك اللهم الآن الإصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله اللهم الآنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابتبي أولا ثم الأنسان والثالث والرابع اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا والأن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة سجدے میں جائیں اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام واصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام